ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا وقال تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء او کما قال تبارک تعالی فی کلامہ المجید۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے اور یہ ہر مرحلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین جو موقع ہے انسان کا نکاح شادی، اس کے بارے میں بھی اسلام نے ایک مرد کو اور ایک عورت کو کھلی اپرچونٹی دی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ زندگی چلتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ظاہر اللہ کا ایک نظام ہے، پھر دنیا سے ایک نہ ایک نے تو جانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو کسی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات عورت خلا لے لیتی ہے، بعض اوقات عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ مہینے ایک عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ شادی کی عمر کی ہے تو اس دوران کو جو ہے نا، اس وقت اس ٹائم کو عدت کہتے ہیں۔ سب آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے بھائی شاید ان کے ذہن میں نہ ہو۔ اگر تو عورت کا خامند فوت ہو جائے تو پھر وہ 4 مہینے اور 10 دن تک آگے وہ شادی نہیں کر سکتی، اور اگر اس کو طلاق ہو جائے تو 3 مہینے وہ آگے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر بھی ایک حکمت عملی ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں میری طرف سے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ اگر یہ تینوں جو ہے وہ کہہ دی جائیں کہ بھائی 3 مرتبہ کہنے سے ہی فائنل طلاق ہوگی، تو پھر 3 دفعہ کہنے سے یہ یعنی مکمل طلاق ہوگی، تو پھر یہ جو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ بات تو وہیں پر ختم ہوگی۔ معلوم ہوا کہ 3 ماہ 3 مرحلوں کے اندر طلاق کا لفظ بولا جائے گا تو پھر طلاق ہوگی۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس پر دلیل ہے۔ المختصر، اگر عورت کو طلاق ہوگی تو وہ 3 مہینے تک اگر شادی نہیں کر سکتی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا خاوند بڑا ظالم ہے، اس کے اخراجات نہیں پورے کرتا، ظالم ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو عورت عدالت کے ذریعے اپنے آپ کو فارغ کروائی، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اس کی عدت 1 ماہ کی ہوتی ہے۔ خاوند فوت ہو 4 ماہ اور 10 دن، طلاق ہو تو 3 ماہ، خلا ہو تو 1 ماہ کے لیے عورت جو ہے وہ آگے شادی نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ عورت کہاں پر گزارے گی؟ تو صحیح ترین جو حدیث کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں اس کے خاوند کا انتقال ہوا یا اس کو خلا ہوا یا اس کو طلاق ہوئی، وہ 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن 1 مہینہ وہیں اسی کے گھر میں گزارے گی۔ اگر تو خاوند فوت ہو گیا تو علیحدہ بات ہے، اور اگر طلاق ہوئی ہے یا خلا، کیا پتہ 3 مہینوں کے اندر ان دونوں کے درمیان اللہ کو صلح کا راستہ پیدا کر دے، ان کی زندگی دوبارہ رواں دواں ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت اس دوران جو ہے اپنی ایک جاب ہولڈر عورت ہے، ایک محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، تو کیا اس دوران وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اداروں میں جن میں خواتین کام کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو دورانیہ ہے ان کو چھٹی دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے لوازمات واجبات بھی دے دیا کریں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، سرکاری ادارے تو کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر اس چیز کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر عورت سے اتنا کام لیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں، فیکٹری سیکٹر میں چلے جائیں، کہیں بھی جا کر دیکھیں کہ عورت سے بے تحاشا کام لیا جاتا ہے، اور معاوضہ کیا دیا جاتا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو بہت کم دیے جاتے ہیں، کسی کو 8,000، کسی کو 10,000، کوئی خوش قسمت ہو جس کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہو۔ پھر اوپر سے وہ بیچاری ہراساں بھی کی جاتی ہیں، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، محترمہ طیبہ ضیاء ہے، نوائے وقت میں وہ کالم لکھتی ہیں امریکہ سے، تو وہ بڑی اچھے کالم لکھتی ہیں۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے میں نے ان کے کالم پڑھا، وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان سے آئی ہوں ایئرپورٹ سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اتنی لوگوں کی نظر گندی ہو چکی ہے کہ میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی۔
6 سال پہلے محترمہ کا یہ کمنٹس تھے، آج اگر محترمہ دوبارہ چکر لگائیں تو وہ ضرور جو ہے نا اس پر بڑی اچھی گفتگو کر کریں۔ اور بھائی کوئی بھی خاتون اپنے گھر سے خوشی سے نہیں نکلتی، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، کہیں سکول جا رہی ہے، کسی اور جگہ کام کاج کے لیے جا رہی ہے، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، اس کو تحفظ دو۔ کوئی دوسرا انسان اس کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بن رہا ہو، تم اس کے اندر رکاوٹ ڈالو، بلکہ اس کی عزت کا تحفظ کرو، بجائے اس کے کہ تم خود اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میری نوجوان بھائیوں سے بہت دردمندانہ گزارش ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حضور اپنے مومن مردوں سے کہہ دیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلیں نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تو جو عورت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی جاب کرتی ہے تو اس کو جاب کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو عدت تو ویسے تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں ہی گزارنی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر چارہ نہیں تو امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں بیان کہ کیا عدت والی عورت دن کو اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں، اس میں وہ اجازت دیتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث لائے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی خالہ کو طلاق ہوگی اور ان کا ایک باغ تھا، اس میں وہ کھجوریں اتارنے کے لیے گئی، راستے میں بندے نے روک کر کہا کہ آپ تو عدت میں ہیں۔ وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا حضور مجھے اس طرح روک کر کہا گیا کہ آپ تو عدت میں ہیں، آپ کیوں باہر نکلی ہیں؟ کہا اپنے باغ میں جایا کرو، کیا پتہ وہاں سے لائی ہوئی کھجوروں سے آپ صدقہ ہی کر لیا کرو، لہٰذا اپنے باغ میں کام کاج کیا کرو لیکن رات اپنے گھر میں گزارا کرو۔ اس لیے اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، دوران عدت ہو، ضرورت ہو اس کو جاب پر جانے کے لیے، تو دن کو باپردہ ہو کر بغیر بناؤ سنگار کے، مہندی سرخی پاؤڈر کے علاوہ وہاں جا کر جاب کر کے رات کو واپس اپنے گھر میں آئے گی، رات اسی گھر میں گزارے گی جہاں پر اس کے خاوند نے طلاق دی، انتقال، لیکن جاب پر جا سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عورتوں کی جو عزت ہے، احترام، اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔